الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اپنے ٹاپک پر جس پر آج گفتگو کرنی ہے، جو موضوع ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک فتویٰ سنتے ہیں جو کہ مفتی انس رضا قادری دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے شائع کیا گیا ہے، وہ سنتے ہیں۔ اس کے بعد جو اس پر مزید بحث ہوگی وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ آج کل کچھ برانڈ اپنے کپڑوں پر مختلف تحریریں، شاعری وغیرہ چھاپتے ہیں، اس کو پہننا شرعاً کیسا ہے؟ کچھ دن پہلے لاہور شہر میں ایک عورت نے یوں ہی عربی انداز کی تحریر والا لباس پہنا، جس پر عام عوام کو لگا کہ یہ قرآن لکھا ہے، کیونکہ اس کی تحریر کا انداز ہی ایسا تھا۔ اس پر کئی لبرل قسم کے لوگ دیندار طبقہ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہاں مولوی گستاخ رسول کہہ کر قتل و غارت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب: لباس پر اگر دینی تحریر ہو، مثلاً قرآن و حدیث، تو ایسا لباس پہننا جائز نہیں، کیونکہ یہ ضرور بے ادبی ہے۔ اگر ایسا لباس ہو جس پر کچھ تحریر ہو، خواہ وہ سادہ تحریر ہو یا شاعری وغیرہ، اسے پہننا منع ہے کہ اس میں حروف تہجی، جن سے کلام بنتا ہے، کی بے ادبی کے کئی پہلو موجود ہیں، اور حروف تہجی کا ادب کرنا کہا گیا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں وہ الہامی یعنی اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہیں، اور ان کا ادب ضروری ہے۔ اب اس تمام تر گفتگو سے یہ تو پتہ چل گیا کہ حروف تہجی والا لباس پہننا منع ہے۔ کسی بھی قسم کا ایسا لباس جس پر حروف تہجی لکھی ہو وہ پہننا منع ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ حروف تہجی کو چھوڑ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی لکھ دیا، تو بتاؤ پھر اس کپڑے کے پہننے کا کیا حکم ہوگا؟ یہ کپڑا پہننا ناجائز و حرام ہوگا، اور کیا ہوگا؟ اور افسوسناک بات یہ ہے، یہ پچھلے دنوں اچھرے کے اندر جو واقعہ پیش آیا، اب وہ لباس ہی اس طرح کا تھا جس کے اوپر کیلی گرافی کے ذریعے لکھا گیا تھا عربی کے ساتھ، تو لوگوں کو نظر یہ آ رہا تھا کہ وہ قرآن لکھا ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی لباس نہیں ہے پہننے کے لیے؟ کیا وہی لباس ملا تھا جس کے اوپر حروف تہجی لکھے گئے تھے؟ اب وہ واقعہ ایک سائڈ پر کہ وہ واقعے کو اتنا اچھالا گیا، ہم کہتے ہیں جناب جو میڈیا ہے وہ آزاد ہے، وہ ہر طرح کی بات کر سکتا ہے، آزاد ہے، جو مرضی کہتا پھرے، تو پھر جناب وہ واقعہ جو اتنا بڑا نہیں تھا اس کو تو بڑا چلا کے بیان کیا، اس کو تو بڑا کھل کے بیان کیا کہ جناب مولویوں نے ایسے کر دیا، عورت کو تنگ کیا، اس پر تشدد کیا، اس پر ظلم کیا۔ تو پھر میں یہاں پہ رک کے کہنا چاہوں گا کہ جناب پھر یہاں پر کیا کہیں گے آپ؟ اس واقعے کو پارلیمنٹ کے اندر بیان کیا گیا کہ عورت پر ظلم کیا، تشدد کیا، عورت کو ہراساں کیا گیا۔ ان مولویوں کا کیا حق بنتا ہے یہ کرنے کے لیے؟ یہ مولوی جذباتی ہیں، پھرے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا دین کے اندر جو بندہ جذباتی نہیں ہوتا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ وہ پارلیمنٹ ہاؤس جو عقیدہ ختم نبوت کی بات آئے تو سننے کے لیے تیار نہیں، صحابہ کی عظمت کی بات آئے سننے کے لیے تیار نہیں، اہل بیت کی عظمت کی بات آئے سننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ کچھ اور ہی کرتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے جو ڈاکو ہیں ان کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر بتاؤ، اگر جو وقت کے حکمران ہیں، وقت کے چیف جسٹس ہیں، وہ ہی عقیدہ ختم نبوت کے جو ڈاکو ہیں ان کا ساتھ دے، تو عوام پھر رد عمل خود نہ دکھائے تو کیا کرے؟ پھر یہاں پر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ اچھرے والے واقعے کو اس لیے زیادہ پروموٹ کیا گیا، اس لیے زیادہ بیان کیا گیا کہ اس کے اندر علماء باہر آ گئے تھے، اس کے اندر لوگ باہر آ گئے تھے، اس کے اندر ابھی تک کوئی باہر نہیں نہ آیا، اس لیے تو بیان نہیں کیا جا رہا۔ خدا کا خوف کرو اور سمجھنے والی بات کرو، کوئی عقل میں کام جو آئے ان کو کرو ہے۔ اللہ تعالیٰ بس عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔